الحمدللہ رب العالمین 1500 سالہ جشن ولادت۔ اللہ تبارک و تعالی میلاد پر نور کے صدقے عالم اسلام پہ کرم، وطن عزیز پاکستان پہ رحم کرے اور بالخصوص اہل غزہ کو آزادیاں نصیب فرمائے۔ ربیع النور شریف اور ماہ ولادت اور خصوصاً یوم ولادت پورے عالم اسلام میں خوشیوں، محبتوں، مسرتوں کا سب سے اہم ترین موقع ہے۔ الحمدللہ صدیوں سے عالم اسلام میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس کی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ چند معروضات تمام عاشقوں کے لیے، محبت والوں کے لیے، میرے کریم کا میلاد منانے والے بختوروں کے لیے۔ ہم نے میلاد منانا ہے اور منانا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی اور حضور علیہ السلام کی شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ گھروں پہ، دکانوں پہ، سواریوں پہ سبز پرچم آویزاں کیجیے۔ کوشش کریں کہ بازاروں مکانوں پر سادہ سبز جھنڈا لگے تاکہ گنبد خضرا شریف یا نقش نال پاک یا اور دیگر عبارات اس پہ دینی لکھی ہوتی ہیں مقدس، تو ہوا آندھی یا کسی چیز کی ٹکر سے وہ نیچے گرے تو بے ادبی نہ ہو۔ چراغاں کیجیے، بے شک ایک دو لڑیاں ہی لگ جائیں۔ چراغاں گلیوں میں ہو یا اپنے مکان پر ہو، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی کے میٹر میں بغیر اجازت تار ہرگز نہ لگائی جائے۔ اسی طرح جو بڑے کنیکشن ہوتے ہیں سرکاری، اس کے اندر بھی جس کو چوری کی بجلی قرار دیا جاتا ہے، ہرگز یہ عمل نہ کیا جائے۔ 10 لڑیوں کی بجائے ایک لگائیں، لیکن ذریعہ جائز اور حلال اختیار کیا جائے۔ گھروں کے اندر محافل میلاد کا سلسلہ کیجیے، اور اس بار گھروں کے اندر محافل میلاد میں سید عالم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اپنے بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بہوؤں کو اور گھر کے دیگر افراد کو سنانے، سمجھانے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ماہ ربیع النور شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی جناب میں ہدیہ اصلاۃ السلام پیش کرنے کا ایک ہدف مقرر کر لیجئے کہ میں 12,000 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ، جتنی اپنی کیپیسٹی ہے، نیت کر لی جائے کہ اتنی مرتبہ درود شریف پورے ربیع الاول میں پڑھ کر سید عالم علیہ السلام کے دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ جلوس میلاد کے اندر چند چیزوں کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جلوس میلاد کسی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ غلاموں کا اپنے آقا و مولا علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ باوقار طریقے سے غسل کر کے، نئے کپڑے وغیرہ اجلے صاف کپڑے، خوشبو لگا کے، سروں کو ڈھانپ کر، ہاتھ میں پرچم اٹھا کر سید عالم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میلاد شریف میں شرکت کی جائے۔ ہلڑ بازی سے بیچ میں موٹر سائیکل گھسیٹ دینا، یا پھر بعض لوگ اونٹ اور گھوڑے سجا کے لاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ جانور ہیں، جلوس میں بدک اچھل جائیں تو اس سے جانور کو بھی نقصان، اور شرکائے جو جلوس میلاد ہیں اور ایسے واقعات دیکھنے سننے کو ملتے بھی رہتے ہیں، اور ویسے بھی وہ گوبر وغیرہ بیچ میں کریں تو مزید کپڑوں کی ناپاکی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے پیدل جلوس، اور جو بڑے روڈوں پر سلسلہ ہوتا ہے اس میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں و دیگر صورتوں میں ہو تو بھی اس کے اندر بھی لحاظ کیا جائے کہ لوگوں کا راستہ بند نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ گلیوں کو سجاتے ہیں، اس سجاوٹ میں بسا اوقات 3 دن تک گلیاں معطر رہتی ہیں، آمد و رفت جو ہوتی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ حائل ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دکھی بندہ اس کو اس رکاوٹ میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے اور اس کی منہ سے کوئی لفظ میلاد شریف کے بارے میں بے ادبی کا نکلے جو اس کے لیے بھی محرومیوں کا سبب بن جائے۔ اس لیے مناسب انداز میں اہتمام کیا جائے۔ گلیوں کی سجاوٹیں، اور اس موقع پر 11-12 ربیع الاول شریف کی راتوں کو ہماری ہی مائیں بہنیں بیٹیاں اس معاشرے کی وہ آتی جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو کچھ بڑھتا جا رہا سلسلہ وہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔
برائے مہربانی کیجئے، خیال کیجئے، یہ حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ہے۔ نہ غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیجئے، نہ خود حضور علیہ السلام کی شریعت کے خلاف چل کے غیروں کے کھاتے میں جائیے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چاہیے کہ 12ویں شب کو، 13ویں شب کو اپنے گھروں میں محفل دروشی، محفل میلاد کا انعقاد کریں۔ گروہ کے گروہ راتوں کو نکل جائیں، پھر اوپر سے بے پردگی، پھر بیچ میں یہ آوارہ منش لڑکوں کا بھی گھس جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں میلاد شریف کی روح اور تعظیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح جب جلوس میلاد شریف کے مختلف شہروں، علاقوں، گلیوں سے نکلتے ہیں تو گلیوں کی سائیڈوں پر یہی ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں، بیٹیاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ویڈیو کا دور ہے، اب تو کوئی بھی آپ کو اپنے موبائل سے لائیو گھر بیٹھے بھی دکھا سکتا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں ان جلوسوں، مرکزی جو جلوس ہوتے ہیں میلاد شریف کے یا گلی محلے کے بھی ہوں، تو کوشش کریں کہ اس میں شریک نہ۔ ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے، کیمرہ ہے، وہ تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ ہماری بیٹیاں، مائیں بہنیں ہیں، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جلوسوں کے اندر لنگر شریف کا لٹانا پھینکا نہیں جاتا، بعض لوگ تو دوسرے کو مارتے ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بتایا کہ رزق کا احترام ضروری ہے، اور پھر جو رزق پہ فاتحہ پڑھ دی جائے اور پاکوں سے منسوب ہو جائے وہ ڈبل لائق ادب ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں وہ بھی لنگر نیاز ہے وہ دیجئے، اس کے لیے مناسب اہتمام کر لیجئے۔ چھتوں سے چیزیں گرانے سے سارا نظم و نسق خراب ہوتا ہے، بعض لوگ بیچارے گر جاتے ہیں، ٹھوکر آتی ہے، یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں، ادب کے خلاف ہیں۔ میلاد شریف کے موقع پہ سید عالم علیہ السلام کے دربار میں تحفہ پیش کیا جائے، اپنے آپ کو بدل کر، جو عمل ہمارے خلاف سنت ان اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھال کر، جو گناہ ہماری ذاتوں میں موجود ہیں ان سے سچی توبہ کر کے سید عالم علیہ السلام کے دربار انور میں تحفہ اور نیاز مندی پیش کی جائے۔ میلاد شریف کے موقع پر مختلف محافل ہوتی ہیں جہاں عمرے کے ٹکٹ و دیگر ایسی چیزیں دی جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کے گلی محلوں، قرب و جوار کے 20 سال سے 25 سال سے ائمہ مساجدوں جو خدمت بجا لا رہے ہوں گے، لیکن ان کی محدود تنخواہ اور بڑے اخراجات انہیں جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ عمرے میں یعنی مدینہ شریف حاضری کر سکیں۔ تو مختلف میلاد کمیٹیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے محلے کے ان امام صاحبان کو بھی ہو سکے تو ایک نیاز مندی کے طور پر آپ مدینہ شریف حاضری کا ٹکٹ دیں، جو ابھی تک مدتوں سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں لیکن وہ مدینہ پاک حاضر نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ تحفہ بھی بہت اچھا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں میلاد شریف کی برکات عطا فرمائے۔ اور ہاں، ایک گزارش اور، محرم کے ایام آئیں، ربیع الاول شریف کے ایام آئیں یا دیگر داتا حضور کا عرس آ جائے، خواجہ غریب نواز کی چھٹی آ جائے، حضور گنج شکر کا عرس آ جائے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو سوشل میڈیا پر ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو منفی نظریات کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب، خوب گتھم گتھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جوابی پوسٹیں کرتے ہیں اور اپنے بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، اس بار سارے ربیع الاول شریف کی پوسٹیں سرکار کی عظمت پر، سرکار کی شوکت پر، حضور کی سیرت پر، سرکار کے فضائل و کمالات پر، میلاد شریف میں ظاہر ہونے والے وقت ولادت معجزات کو، اس پہ اپنے موبائل والی انرجی کو پیش کریں، ضائع نہیں کریں، پیش کریں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر انور کر کے منفی باتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔